الحمد للہ رب العالمین۔ ہم 30 نومبر کو مدینے سے مکہ آئے، ایک عدد بیگ کسی سواری کا ہمارے سامان کے ساتھ اتر گیا۔ بار آ رہی ہے کہ انتظار کریں، اس میں کوئی ایڈریس ہو تو تلاش کریں اور مالک کو پہنچائیں، اگر نہ ہو تو بالکل جب آخری حد ہو جائے تو غریبوں میں تقسیم۔ میں عمرہ کرنے آیا ہوں، احرام باندھنے کے بعد میرے پاؤں میں انگوٹھے پر چوٹ آ گئی، کوئی بات نہیں، میری مونچھ کا ایک بال بھی گر گیا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی دم نہیں۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ کرنے کے بعد کپڑے تبدیل کر دیے اور سو گیا، حلق نہیں کرایا، بعد میں اسے حلق بھی کرایا، ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے تشریف لائے۔ جب یمن سے مکے میں پہنچے تو حضور تو پہلے مکے میں آ چکے تھے نا، اور گھر تو نہیں تھے، خیمے لگائے گئے تھے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے غسل کیا ہوا ہے اور باقاعدہ ماشاءاللہ کنگھی پٹی کر کے بالکل تیار بیٹھی ہیں۔ اس وقت جو سنگار ممکن ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ لازم ہے کہ بیوی اپنے خاوند کے لیے ہمیشہ بن سنور کے رہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ بیوی کی صفت یہ ہے کہ اذا نظر الیہ سرت ہو، کہ جب بیوی پہ نظر پڑے تو خاوند خوش ہو جائے، یہ نہیں کہ سر پھاڑ منہ بھاڑ بن کے بیٹھی ہوئی ہو، دیکھو تو نفرت ہو جائے۔ ہماری بہنیں تو لوگوں کے گھر جانے کے لیے بنتی سنورتی ہیں، خاوند کے لیے نہیں۔ کسی کی شادی پہ جانا ہو، کوئی تقریب ہو، اپنے خاوند کے لیے تو 8 دن تیل بھی نہیں لگائیں گی، کپڑوں سے بدبو آئے گی کہ خاوند قریب بھی نہیں آ سکتا، پھر کہتی ہے نہیں میرے ساتھ نفرت کرتا ہے، اور عورتوں کے پیچھے بھاگتے تو کیا کرے، منہ کالا کرے، کہاں جائے؟ یہ گناہ سارا عورت پہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نظر الیہ سرتہ اذا امرها اطاعتہ واذا خرج عنها حفظتہ۔ ایک حدیث میں اذا غاب عنها حفظتہ، اچھی عورت وہ ہوتی ہے جس پہ نظر پڑے تو خاوند خوش ہو جائے، اور جب خاوند حکم کرے تو اس کی اطاعت کرے، اور اگر خاوند گھر سے باہر چلا جائے تو اس کی مال، اس کی جان، اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ اسی لیے یعنی یاد رکھیں میری بیٹی، میری بہن، اسلام نے جو احکام دیے ہیں نا، میں خدا کے کعبے میں بیٹھ کے، اللہ کے حرم میں بیٹھ کے، اتنے بڑے حاجیوں کے اجتماع کے سامنے بیٹھ کے آپ سے کہتا ہوں، اگر میری بیٹی آپ اسلام کے احکام پر چلیں تو کبھی گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی نفرت نہیں ہوگی، کبھی طلاق نہیں ہوگی۔ اب بی بی فاطمہ تیار ہو کے بیٹھی ہے، کیونکہ خاوند آ رہا ہے، یمن سے مدت کے بعد آ رہا ہے۔ حضرت علی نے جب دیکھا نا تو حضرت علی جوش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، فرمایا واہ فاطمہ ماذا تفعلین، کیا کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں اتنے عرصے سے تم سے جدا ہوں، مجھے خاوند کی اب عورت کی خواہش ہے، تم الٹا بن سنور کے بیٹھی ہو، حج کے دن ہے۔ اس نے کہا علی ناراض کیوں ہوتے ہو؟ جا کے حضور سے پوچھو کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے۔ حضور نے ہمیں حکم دیا ہے کہ احرام کھول دو۔ جب احرام کھل گیا تو اب مجھے غسل کرنے میں یا خوشبو لگانے میں یا اپنے خاوند کے استقبال کرنے میں کیا چیز مانے ہے؟ حضرت علی غصے میں سیدھے حضور کی خدمت میں آئے اور آگے عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی جدائی کے بعد میں آ رہا ہوں تو خاوند کو تمنا ہوتی ہے عورت سے ملنے کی، صبر ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھیں نا کتنے میرے بھائی حاجی ہیں، یاد رکھنا کہ طواف زیارت سے پہلے بیوی سے مل کے اپنا حج برباد کر دیتے۔ حضور نے فرمایا علی صبر کرو، ٹھنڈے ہو جاؤ، غصہ نہ کرو، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میقات پر نیت کیا کی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے دعا کی تھی اور نیت کی تھی کہ یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، لہذا میری نیت وہ ہے جو تیرے نبی محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نام آئے ضرور تو پڑھ لے کرے، یہ ایک دفعہ غلطی کر دیا کرو دوسری پڑھ، کوئی حاج نہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ یہ تو تم لوگوں نے بنا رکھا ہے نا، وہاں بھی ہے درود نہیں پڑھنے دیتے، تو آپ پڑھیں جتنا مرضی ہے پڑھیں، دیکھیں کون روکتا ہے۔ یہ میڈ ان انڈیا درود نہیں پڑھنے دیتے، یہ کہتے ہیں درود بھی وہی پڑھو جو مدینے والے نے پڑھایا ہے۔
تو اس نے کہا حضور میں نے تو یہ نیت کی تھی. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ جانور بھی ہیں قربانی کے جانور؟ انہوں نے کہا رسول اللہ بالکل قربانی کے جانور ہیں، میں آپ کے لیے بھی لے کے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا آپ کا حج قران ہے، آپ احرام نہیں کھول سکتے. تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج افضل کیا ہے؟ قران. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج افضل کیا ہے؟ تمتع. اب دونوں کی دلیل امام سے کہیں حدیث سے ہے یا اپنی طرف سے ہے؟ اچھا اب دیکھو امام شافعی وہ فرماتے ہیں حج افراد افضل ہے، وہ کہتے ہیں حج مفرد افضل ہے. تو امام شافعی نے پوچھا کہ حضور مفرد کیسے افضل؟ انہوں نے فرمایا اللہ نے حج کا حکم دیا ہے، حج فرض کیا ہے، عمرہ بھی فرض کیا ہے. للہ علی الناس حج البیت، جب فرض ہی صرف حج ہے تو افضل وہی ہے جو فرض ہے. تو اب ان کی دلیل بھی قرآن سے ہے. اللہ سب پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. عمر ہے، میں انگلینڈ سے ہوں، میرا دوست بلال جیل میں ہے، اللہ اس کو رہائی عطا فرمائے. آپ بھی پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو بھی کہیں کہ وہ روزانہ کم از کم 500 دفعہ پڑھیں تو جلدی رہائی ہو جائے گی. میرے بھائی احسان اللہ اور جنید اور عثمان فاروق کی اولاد نہیں ہے، اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے. میں اسلام آباد سے رام باغ کے مکہ پہنچا. مکہ مکرمہ میں وضو کے لیے جب حمام میں پہنچا تو میں نے چادر کھولی، وضو کیا، بعد میں پھر بات کوئی حرج نہیں، آخر کھولنا ہی ہوتا ہے نا حمام میں. میری اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد دے. بہرحال اولاد اللہ کے ہاتھ میں، وہ چاہیں تو ایک دیں، چاہیں تو 10 دیں، چاہیں تو جوڑے دیں، چاہیں تو نہ دیں.